اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کہا مانا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تمہیں وہ الٹا پھیر دیں گے یا تمہیں وہ پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس تم لوٹو گے نقصان اٹھانے والے بن کر، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو، ما لم ينزل به سلطانا، جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کے لیے بری جگہ ہے۔ اودنا ذکر اگے باقی، لیکن غزوہ احد تو بعد تھوڑا جا وقت ہے جب بھی گزرا جیسے پروپیگنڈے نہ بڑا زور ہے، اور اس پروپیگنڈے کا مقصد یہ ہے کہ ہی ہن موقع کہ اسی مسلماناں دوبارہ کفر نی طرف چھک گنا، انہاں اپنے دین تو ہٹا گنا، اس تے کفار بھی، منافقین بھی، یہود و نصارہ بھی، سارے اپنے اپنے انداز مسلمانوں تے حملہ آور ہوئے، اور بنیاد بڑائی نے غزوہ احد نی شکست۔ اور اس پروپیگنڈے سب تو وڈا پروپیگنڈا یہ ہے کہ علیاذ باللہ بدر جنگ ہوئی، احد جنگ ہوئی، بدر تسی جت گئے ہو، احد اسی جت گئے، اسا اپنی وری لا کے دی۔ تو یہ جڑا تصور ہے کہ پیغمبر ہے تے پیغمبر نال اللہ تعالیٰ نے مدد ہے، اور فرشتے آسمانہ تو بدر نازل ہوئے، اور انہاں فرشتے نے ذریعے فتح ہوئی، تو اج احد نی شکست نی وجہ تو یہ گل ثابت ہو گئی کہ نہ کوئی فرشتے مرشتے نہ نزول ہے، تے نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے مدد شدت ہے، تے نہ علیاذ باللہ یہ پیغمبر کوئی پیغمبرن، بلکہ یہ عام آدمین اور عام لوگوں کی طرح ایک جنگ جت گئے، ایک اسی جت گئے۔ تو ایسا مطلب ہے جس کو وسائل ٹھیک ہو سن، جڑا لڑائی نی تدبیر اچھی کرے سی، اور جڑا اچھے انداز سارے کام کر گئی سی تو وہ جت ہوئے سی، اور جس کو کدائیں کمی رہ گئی تو اساں شکست ہوئے سی۔ یہ تسا مسلمانہ جڑا یہ بنایا ہوا کہ بھئی اللہ نے مدد تے فرشتے اترے تے بات اسی جڑے میدان وساں فرشتے اتر سن، یہ تسا نہ ایک تخیلاتی تصور ہے، اس تو علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ان نبی ہونا تو انہاں کئی صورت بھی شکست نہ ہوا۔ تو اس قسم نے گفتگو کر کے مسلمانہ نے قلوب نے اندر شکوک پیدا کرنا، اور جناب کمزوری پیدا کرنی کہ تسی پیچھا مڑاؤ اپنے پیو دادے نے دین تے، اور فلانے نے دین تے، اور جو کچھ بھی اس دور اس سے انہاں کو ہو سکا انہاں مسلمانوں نے خلافی کی۔ اس سے اللہ تعالیٰ یہ پیڑی آیت نازل فرمائی کہ ایمان آڑو ذرا ایک آزمائش جو تسی گزر آئے ہو، اس دوئی آزمائش بھی ذرا خیال کرنا، اپنا پکا کھڑونا، اس واسطے کہ کافر تساں ہمیشہ نے گھاٹے اور نقصان کھڑنا چاہنے، اللہ تعالیٰ تساں ہمیشہ نے نقصان تو بچاونا چاہنے، لہذا یہ جنگ نہ ہونا، کدی فتح کدی شکست، یہ تسا تو پہلے بھی انہیں ہونی ہونا آیا، یہ کوئی پہلی دفعہ انہیں نہیں ہویا کہ اللہ نے نبی نے موجودگی وچ ظاہری طور تے شکست ہو گئی۔ یہ فتح اور شکست یہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام یا نیک لوگوں نے کدی انہوں نے پرڑا سا بھاری کر دیتا، کدی دویا نہ، لیکن انجام کار ہمیشہ سڈے بندے ہی غالب آنے۔ پہلی
پہلی دوئی جنگ ہے، اس پہلی دوئی جنگ میں یار بنا گھڑنا یہ کوئی نہیں، اسا اپنے مننے آیا جیت نے طریقے بھی سمجھاونے کہ جڑ وے جت ونجو اس وقت کے کرنا اور جس وقت ہار ونجو اس وقت کے کرنا، یہ صرف تعلیم دیونے واسطے عہد نے اندر ایک شکست دیتی، نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات تا آپ خود بنفس نفیس تشریف گن گئے اور جڑے سری انہوں نے اس تو الگ گن، اور الحمدللہ انہیں 27 غزوات وچوں کئی غزوے وچ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکرات شکست نہیں ہوئی، تو یہ عارضی طور تے جڑی ہزیمت ہے اس نے اندر بھی چونکہ ہزارہ سبق ہے آئندہ نیاں جنگاں واسطے، تو اسا تساں اس تھوڑے جے امتحان اور آزمائش پا دیتا، یہ کوئی ایڈی پریشان ہونے والی گل نہیں، آئندہ بھی سڈی مدد تساں نال ہے، تسی غالب آسو، تسی ہی جیت ہو سی، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تسی اگر اپنے ایمان تے مضبوط رہے ہو تو میری مدد نہ تساں نال آئندہ بھی وعدہ کہ ہر میدان ہے تساں ہی اللہ تعالیٰ اپنی مدد، اور وہ تاریخ اس سے پوری گواہ ہے۔ میں اگلے دن بھی عرض کیتا ہے کیسر نہ ملک بھی فتح ہو گیا، کسرا نہ ملک بھی فتح ہو گیا، یمن اور صنعاء نے شہر بھی فتح ہو گئے، اور جناب 64 لاکھ مربع میل تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور 64 لاکھ مربع میل تھے، اسلام جڑا وہ پھیل چکا، حضور نے زندگی 10,000 مربع میل تک، حضرت عمر نے دور 22,000 مربع میل تک، انہوں حضرت عثمان نے دور 34-35 لاکھ مربع میل تک، اور حضرت امیر معاویہ اور انہوں نے دور 64 لاکھ مربع میل تک اللہ تعالیٰ اور انہوں میدانہ فتح ہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ یہ سارے غلبے عطا کیتے۔ تو پہلی آیت چی فرمایا کہ اے ایمان والے ہو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تسی کافروں نے پروپیگنڈے تو متاثر ہو کے انہوں نے اطاعت کرنے لگ پوسو تو یردوکم علی اعقابکم، انہوں نے تو ایک ہی مقصد ہے کہ تساں الٹے پیر پچھا واپس گھر ونجن، جتھوں تسی ٹرے ہو اتھے کفر نے اندر دوبارہ تساں کھڑنا چاہنے، اگر تسی ادھے لگے گئے ہو تو فتنقلبوا خاسرین، تساں تو زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی بندہ نہ ہو سی کہ تسی خسارہ گھن کے واپس آسو اور ناکام ہو کے واپس آسو۔ بل اللہ مولاکم، شکست تو بد دل نہیں ہونا، اللہ ہی تو سنا مولا، اللہ ہی تو سنا حمیتی، اللہ ہی تو سنا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور اللہ تو بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اس تو یہ عارضی شکست تو سب بد دل نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہن بھی اس شکست وچ بھی اللہ تو سنے نال، اور اگلی آیت دسینے پین کہ کافر جت کی بھی شکست خوردہ وینے پین، پریشان وینے پین کہ یار جیڑی جیت اساں ملی ہے اساں جیت پوری نہیں کی تھی، اور اس جی کو فتح حاصل کرنی چاہیے اساں ان فتح حاصل نہیں کی تھی، یعنی جت کی بھی وینے پین تھے، ارمانی بھی آوان کہ یار ای کیڑی فتح، جڑے سڈے سب تو بڑے دشمن ہے انہوں نے نزدیک علیہ باللہ ان تو سارے زندہ ہیں اور سارے موجود ہیں، جس وقت یہ سب کچھ جنگ ختم ہو گئی اور مسلمان وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد جمع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کافراں اپنا بستر بورا گول کر دیتا ہونا کہ بھائی ٹھیک ہے جی بہو ہو گئے، آپ ہی پیرنٹ بس کرو جی بس کرو تے نکلو جی تے فتح ہو گئی تے بندے ہنج ہو گئے تے شہید ہو گئے۔ اس موقع تھے ابو سفیان چونکہ اس لشکر نے امیر ہے تو انہیں ایک پہاڑی تے چڑھ کے آواز دیتی کہ حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور زندان؟ تو آپ صحابہ فرمایا خاموش، کوئی جواب نہ دو۔ وہاں تو دوسرا سوال کی تھی کہ ابو بکر زندان، حل فیکم ابو بکر امن؟ آپ فرمایا خاموش رہو۔ وہاں تو آ کے حضرت عمر امن؟ آپ بات فرمایا کوئی جواب نہ دو، خاموش ہو۔ تو اس وقت ابو سفیان ایک جملہ ابھریا اور اس آخیا کہ اللہ تعالیٰ انہاں 3 قتل کرا کے مسلمانوں تو ساں ذلیل کر دیتا، تو سن سب تو وڈے تے ان 3، اور یہ بھی اندازہ لا گنو کہ کافراں بھی پتہ کہ حضور تو بعد ابو بکر تو بعد عمر، اور ان بھی اسی ترتیب وچ نام پہ گھینا۔ تو ابو سفیان آکھیا کہ اللہ تو ساں ذلیل کر دیتا ہے نہ 3 نہیں موت نال، تو اگے تو حضور رو کہنے پہ نا بھائی چپ کرو، اجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، حضرت عمر کو نہیں رہ گیا،
ان فٹ ابھرے انہاں کہ تو ذلیل کرنے واسطے ان ترے اللہ تعالیٰ باقی رکھے ہوئے اسی ترے جینے ہیں تو ذلیل کرنے واسطے اللہ تعالیٰ ان ترے زندہ رکھے ہوئے اس کے بعد ابو سفیان اس آخیا کہ آلہ حبل اج حبل جت گیا حبل انہوں نے بت اپنے بت نہیں تعریف کر کے اس آخیا حبل نہیں آج جے تے یا پنجابی چکھاں تو حبل زندہ باد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہون فرمایا کہ ہون ایسا جواب دیو اللہ اعلیٰ و اجل اللہ ہی تعالیٰ بہت بلندن اور برترن آج بھی اللہ ہی نہیں جے تھے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی جے تراسی حبل نہیں نہ آج جے تھے نہ آئندہ کوئی ہومنی تو ابو سفیان آکھا لنا عزا ولا عزا لکم سیڑا تا عزا بھی انہوں نے بوتا ہے سیڑے کو تا عزا تو سکو عزا کوئی نہیں اسی اپنے عزا نہیں وجہ تو آج سرخرو ہو کے وانے پہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا جواب دیو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ سیڑا مولا اور تسی کافر مولا تو بغیر ہو تو سنا کوئی مددگار اور حمیتی نہیں علماء لکھنے ذات نہیں گل آئی تو آپ فرمایا خاموش رہو خاموشی بہتر ہے لیکن جڑ اللہ نہیں توحید تے حملہ ہویا تو حضور فرمایا ہون ابھرو کہ حبل نہیں جیت میرے رب نہیں اور عزا کوئی شے نہیں حقیقی مدد اور نصرت صرف اللہ تعالیٰ نہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم تو اس موقع اور اس ساری گفتگو نے پس منظر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ چو نکلے ہوئے جملے انہاں قرآن بھی نازل کر دیتا اتھی بھی اور دوئی جائی تھی بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان آڑے نے مولان اور کافرانہ کوئی مولا نہیں وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ کافران واسطے کوئی مولا اور مددگار نہیں ایمان آڑے نا اللہ تعالیٰ مولا تو اتھے اللہ تعالیٰ اسی ابو سفیان اور یہ جڑا واقعہ پیش آیا اسی نے تحت اللہ تعالیٰ آیات بھی نازل کی تھی بل اللہ مولاکم مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تو سنا مددگار ہے اور یہ اللہ مولاکم جملہ اسمیہ نے اندر استمرار اور دوام نہ مانا ہونا اس آیت نے مطلب یہ کہ ایمان آڑے ہو جتھی بھی آو جیڑے بھی آو جتنے بھی آو ہمیشہ میں تو سنا مولا اور مددگار یہی نہیں کہ آج جاواں تے کل کوئی نہ ہو سا بلکہ میں ہمیشہ ایمان آڑے نہ حفاظتی مددگار انہوں نے نصرت کرنے آڑا سب تو بہترین میں ہی انہوں نے مددگار بل اللہ مولاکم اور بعض علماء لفظ اللہ تے زبر پڑھی بل اللہ اگر یہ زبر پڑھا تو واتے تے ایک فعل معذوف ہو سی بل اطیع اللہ اپنے اللہ نے اطاعت کرو مولاکم جڑا تو سنا مددگار ہے وہو خیر الناصرین اور وہ بہترین مدد کرنے آڑا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ان قریب اسی روب پا دے ساں کافران دلوں میں اور وہ روب پہ گیا کہ ابو سفیان واپس گیا رہے تھے مشہ کیتا انہاں کہیتا ساں ان جڑے سڑے وڈے ہیں مقابل ان تا سارے زندان تا اسا کیڑی فتح حاصل کی تھی اساں وقت مڑنا چاہیے اور مسلمانہ تے حملہ آورہ ہونا چاہیے اساں وقت کہیں دس ہے اساں کہا ان تا آپ تو سنے پیچھے آنے پہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد تک 7-8 میل مدینہ تو دور ہے آج بھی بورڈ لگا ہوا ہمراہ الاسد نہ بدر نہیں طرف مدینے آؤ تو ہی رہے تھے آنا اس ہمراہ الاسد تک حضور صحابہ گھن کے گئے ابو سفیان نے کہیں دسیا کہ تو کہ مڑ سے ان پچھو آنے پہنوں تو اس اب سارا انہاں آکھا کہ بھائی فتح ہو گئی جب اساں کافی سمجھو پیچھے واپس نہ منجو تو اللہ تعالیٰ فرمانے میں انہوں نے دلوں میں ہون بھی روب پا دیتا کہ ان دوبارہ تو سنے نہ ہون دوبارہ آئے تے نہ اگلے سال اعلان کر کے گئے کفار مکہ کہ اگلے سال اسی بدر اچ وطا سا لیکن اگلے سال بھی بدر اچ نہ آئے انہاں کہی گئی بہویں جو کچھ ہو گیا ہن دوبارہ وساں تے ماری کھاونی اور وقت جڑ بھی آئے ماری کھا دی غزوہ خندق اور احزاب اچ آئے بہت بڑی تعداد گن کے لیکن ناکام واپس گئے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب کافران نے دلوں میں اسا روب پا دیونا اور روب نی وجہ یہ کہ بما اشرکوا باللہ ان لوگن جڑے اللہ نال شریک کرنے پہن مشرک ہمیشہ بزدل ہونا مومن جیسا کوئی جنت نظر آنی پئی اللہ نی رضا نظر آنی پئی جرت اور بہادری تھا اس کو کافر ہمیشہ جڑا مشرک ہو سی کئی وقت بھی بہادر نہیں ہو سکتا اشرکوا باللہ ان اللہ نال شریک کیتا انہاں چیزاں
ما لم ينزل به سلطانہ، جس سے اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی، کوئی نہ کوئی دلیل نہیں۔ اسی جنے پیو دادے آئیں ہوں کرینا ویکھا، جس مشرق کو بھی پوچھو تو وہ تساں یہی جواب دے سی کہ سڈے وڈ وڈیرے ہن ہوں کرینے جی، اسی تے اس تو پہ کرینے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فرمایا انہوں نے فتح یا شکستے انہوں نے ٹھکانا جے دوزخ ہے، اور جس دوزخ وینا اساں دنیا تے اگر عارضی کدائیں تھوڑی جی خوشی لب بھی پئی تو ایمان والا تو اساں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انجام نے اعتبار نہ تسی کدائیں بلندیاں تے ہو اور ان بہت زیادہ پستیاں تے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ظالمہ تو برا ٹھکانا کہیں نہ بھی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔